کیا آپ عالم برزخ کے متعلق جانتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں۔ انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا رہا ہے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوال ہر دور میں لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہے، کیونکہ یہ ہماری اصل زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام میں موت کو صرف ختم ہونا نہیں مانا جاتا، بلکہ یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقلی ہے، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلے جانا۔ موت کے بعد قیامت تک کا وقت برزخ کہلاتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبا دور ہے، یعنی مرنے کے بعد ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اگر آپ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الروح کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزخ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ دنیا ہے جو موت اور قیامت کے بیچ ہے۔ اس دنیا میں روح اپنے جسم سے الگ ہونے کے باوجود زندہ رہتی ہے۔ وہاں روح کو اپنے اعمال کے مطابق آرام یا تکلیف ملتی ہے، اور وہ دوسری روحوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ نہ مکمل دنیا ہے اور نہ ہی قیامت کی آخری زندگی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک عبوری حالت ہے جہاں انسان کا شعور تو باقی رہتا ہے، مگر انسان دنیاوی تقاضوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ روح جب عالم برزخ میں ہوتی ہے تو اس کا اپنے جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان قبر میں عذاب محسوس کرتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برزخ میں وقت کا احساس دنیا جیسا نہیں ہوتا۔ وہاں صدیوں کا وقفہ بھی لمحوں کی طرح گزر سکتا ہے۔ ممکن ہے دنیا کے لحاظ سے کوئی انسان 60 سال گزار کر عالم برزخ میں پہنچے، وہاں ایسا لگے گا کہ ایک دو دن گزرے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ عالم برزخ دراصل انسان کے اعمال کا ابتدائی ظہور ہے، جہاں اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اصل زندگی ابھی آنے والی ہے، اور جو بیج اس نے دنیا میں بویا تھا اس کے اثرات یہاں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برزخ میں روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ برزخ میں روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی وہ روحیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ہیں، انہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کی وہ روحیں ہیں جو آرام میں ہیں، یہ آزادی سے گھومتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آزاد روحیں نہ صرف ایک دوسرے سے ملتی ہیں بلکہ دنیا کے حالات پر بھی بات کرتی ہیں۔ جب کوئی نئی روح وہاں پہنچتی ہے تو پرانی روحیں ایسے دوڑ کر آتی ہیں جیسے دنیا میں کوئی مسافر واپس آئے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ نئی روح سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا یا فلاں نے کیا کیا۔ اگر نئی روح بتائے کہ فلاں تو پہلے ہی مر چکا ہے تو وہ افسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے تو ہمارے پاس نہیں لایا گیا، یقیناً اسے عذاب کی جگہ لے جایا گیا ہوگا۔ اس سب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برزخ میں روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، یاد رکھتی ہیں اور آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برزخ میں ہر روح اپنی جیسی روح کے ساتھ رہتی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر محبت رکھی وہ وہاں بھی ساتھ رہیں گے، یعنی ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لیکن دنیا میں دنیاوی مفاد پر بننے والے رشتے وہاں دشمنی میں بدل جائیں گے، انہیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ کتاب الروح میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دینا چاہیے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کفن میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، لیکن امام ابن قیم نے کچھ روایت نقل کی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، کیونکہ وہ اپنی قبروں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، یعنی مردے کفن پر فخر کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی سمجھے کہ یہاں اچھے کفن کا مطلب سفید، صاف ستھرا اور سنت کے مطابق کپڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریشمی یا بہت مہنگا کفن استعمال کریں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات بھی برزخ کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہاں بھی نیک لوگوں کی روحوں میں خاص وقار اور عزت ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ برزخ میں روح کیا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ برزخ میں روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے یا جنت کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ وہاں روحیں اڑتی رہتی ہیں اور خوش رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک خاص تعلق اپنے قبر والے جسم سے بھی رہتا ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے روح کو قبر میں دی جانے والی نعمتوں یا عذاب کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس کو مثال سے سمجھا جائے تو یوں سمجھیں کہ یہ بالکل ویسا ہے جیسے خواب میں آپ کا جسم بستر پر لیٹا ہوتا ہے، لیکن خواب میں آپ کہیں دور کسی جگہ ہوتے ہیں۔ وہاں آپ کو خوشی یا خوف محسوس ہوتا ہے اور اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پسینہ آ سکتا ہے یا آپ کانپ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح برزخ میں روح کہیں اور ہوتی ہے، لیکن قبر میں اس کے جسم سے تعلق رہتا ہے اور اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ کیا برزخ میں عذاب ہمیشہ رہتا ہے؟ نہیں۔ برزخ کا عذاب کچھ لوگوں کے لیے ٹیمپریری ہوتا ہے اور کچھ کے لیے قیامت تک، ڈیپینڈ کرتا ہے گناہوں پر، توبہ پر اور لوگوں کی دعاؤں پر۔ کیا مردے زندہ لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ علماء کے مطابق مردے اپنے گھر والوں کے حال سے واقف ہو سکتے ہیں،
خوشی محسوس کرتے ہیں جب کوئی ان کے لیے دعا کرے، غم محسوس کرتے ہیں جب ان کا نام گناہ سے جڑا ہو۔ اس لیے صدقہ جاریہ برزخ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کون سے اعمال قبر کو روشن کرتے ہیں؟ نماز، قرآن، صدقہ، والدین کی خدمت، زنا، ظلم، جھوٹ سے بچنا، گناہوں سے توبہ۔ حدیث: قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قبر میں نور بن جاتا ہے۔ برزخ اور ہماری زندگی: عالم برزخ کوئی کہانی نہیں، یہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ آپ اور میں اس کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے جانتے ہوں یا نہیں۔ آج کا عمل کل کا قبر کا حال بنے گا۔ سوچئے، جب آپ اکیلے قبر میں ہوں گے، نہ موبائل، نہ آواز، نہ مدد، صرف آپ اور آپ کا عمل۔ اس لیے دل صاف رکھیں، توبہ کو کل پر نہ چھوڑیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کیونکہ قبر کا اندھیرا صرف روشنی سے ہی ختم ہوتا ہے، اور وہ روشنی ہوتی ہے ایمان اور عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری روح کو بہترین ٹھکانہ ملے اور ہمارے لیے عالم برزخ پرسکون جگہ بنے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔